قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کن کا ہوگا؟ جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اس کے بارے میں حدیث پاک مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، 1905 نمبر حدیث ہے، اور مسند احمد میں یہ حدیث پاک ہے، اور سنن نسائی میں یہ حدیث پاک ہے، مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس یقضی علیہ یوم القیامت رجل، سب سے پہلے جس انسان کا فیصلہ کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا، فرمایا وہ انسان ہوگا استشہدہ فاتیا بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا، جس کو اللہ کے رستے میں شہید کیا جائے گا۔ وہ شہید انسان ہوگا جو اپنے آپ کو شہید کہلوانے والا، اس لیے اللہ کے رستے میں شہید ہونے والا، وہ شہید انسان اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو اپنی بارگاہ میں لائے گا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے انسان، میں نے تجھ پر کتنے انعامات کیے تھے دنیا میں، تجھے میں نے کتنا کچھ دیا تھا۔ فرمایا وہ انسان فعرفہ نعمہ فعرفہا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، جو اللہ نے نعمتیں اس پر عنایت کی تھیں دنیا میں، تو وہ انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا، پہچانے گا، فعرفہا، پہچانے گا ان نعمتوں کو۔ فقال فما عملت فیہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان نعمتوں کے شکرانے کے بدلے میں، شکرانے کے لیے تو نے کیا عمل کیا، کیسے شکر ادا کیا، کیا کیا نیکیاں کی، کیا عمل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، قال قاتلت فیک حتی استشہدت، قال کذبت، وہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں تیرے رستے میں جہاد کیا، میں کفار سے، مشرکین سے لڑا، میں نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا، جان کو میں نے قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو اس لیے شہید نہیں ہوا تھا، وَلَكِنَّكَ، لیکن تو قاتلت لِأَن يُقَالَ جَرِيٌّ، تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ تجھے بڑا بہادر کہا جائے، تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بڑا بہادر کہا جائے۔ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تجھے ایسے ہی لوگ کہتے رہے کہ تو بڑا بہادر ہے، بڑا بہادر ہے، اسی نیت سے تو جو ہے وہ جہاد کرتا تھا، اسی نیت سے تو شہید ہوا تھا، تجھے ایسے ہی لوگ کہتے تھے اور تیری نیت بھی ایسے ہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے دوزخ میں ڈال دو، اور پھر اس شہید کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس انسان کا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا، اس شہید کا، جو اللہ کے رستے میں شہید بھی ہوا، جہاد بھی کیا، لیکن نیت یہ تھی کہ میرا نام روشن ہو جائے گا اور میں بڑا بہادر شمار کیا جاؤں گا تاریخ میں۔ اور دوسرے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَرَجُلٌ، وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تعلم العلم علم وعلمہ وقرأ القرآن، جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم بھی دی، علم لوگوں کو سکھایا اور قرآن بھی پڑھا، فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرے گا، پہچانے گا،
وہ کہے گا اے اللہ بے شک تو نے بڑی نعمتیں دی تھی مجھ پر بڑے احسانات کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اتنے میرے احسانات اتنی نعمتیں. قال فما علمت فیہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس انسان کو کہ تو نے کیا پھر کیا ان نعمتوں کے بدلے میں، کیسا عمل کیا، کیسے شکریہ ادا کیا. قال تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے علم کو سیکھا اور علم کو سکھایا. یعنی دین اسلام، دین علوم وہ میں نے حاصل کیا اور لوگوں کو بھی سکھائے تھے میں نے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور پھر وہ کہے گا وَقَرَأْتُ فِيكَ القرآن، میں نے قرآن بھی تیری محبت میں پڑھا تھا. قال كذبت، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تیری یہ نیت نہیں تھی. وَلَكِنَّكَ تعلمت العلم ليقال انك عالم وقرأت القرآن ليقال انك قارئ، تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ تو بڑا عالم نامور شمار کیا جائے، تاریخ میں تیرا نام نکل آئے، مشہور و معروف عالم دین بن جائے اور تو بہت بڑا قاری بن جائے. اس لیے تو نے یہ علم حاصل کیا تھا کہ تجھے لوگ قاری کہیں، تیرے ساتھ تیرے نام کے ساتھ یہ لقب ٹیچ ہو جائے، لقب مل جائے تجھے، اس لیے تو نے یہ کام کیا. فقد قیل ثم امر به فصحب علی وجهہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے ساتھ ایسا ہی ہوا. لوگ تجھے قاری کہتے تھے، عالم کہتے تھے، تجھے بہت بڑا علامہ کہتے تھے، وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، اب تجھے کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تجھے حتی القی فی النار، حتیٰ کہ فرمایا اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ یہ دوسرے نمبر کا انسان ہے جس کا ایسے حساب ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ وَرَجُلٌ وَسَّعَ، وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی ہر طرف سے بڑی ہی وسعت دی ہوگی، اس کے پاس رزق کی بڑی فراوانی ہوگی، وہ بڑا ہی جو مالدار انسان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس انسان کو فَأُوتِيَ بِهِ، جب اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچانے گا. وہ کہے گا اے اللہ بے شک ٹھیک ہے تیری بات، تو نے فلاں موقع پر فلاں جگہ پر فلاں جو تو نے بڑے احسانات کیے، بڑا کچھ دیا، بڑے تیرے احسان تھے، بڑی نعمتیں تھیں. وہ فَعَرَفَهَا پہچانے گا. قال فما عملت فیہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے احسانات، میری نعمتوں کے بدلے میں کیا شکریہ ادا کیا. قال ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، وہ عرض کرے گا اے اللہ میں بڑا امیر تھا، بڑا دولت مند تھا، میں نے کوئی رستہ نہیں چھوڑا، تیرے ہر رستے پہ میں نے خرچ کیا، مدارس میں، مساجد میں، راہ اللہ جو ہے مسافر خانے وغیرہ، رستے میں نلکے لگوا دینا، اور بہت سارے مقامات، میں نے غریبوں پر، محتاجوں پر، میں نے ہر جگہ پر تیرے رستے پہ خرچ کیا، تیرے نام پہ خرچ کیا. اے اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ کام کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اس انسان کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کذبت، اے امیر، اے سخی، تو اپنے آپ کو سخی کہہ رہا ہے، تو جھوٹا ہے. قال، اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے. لکنک، لیکن تو فعلت لیقال ہوا جواد، اس لیے یہ سب کچھ کرتا تھا کہ تو بڑا جواد کہا جائے، بڑا سخی کہا جائے، معاشرے میں بڑا سخی جانا جائے. فقد قیلا، تجھے وہی کہا گیا اس وقت، تیری یہ نیت تھی.
قیل ثم امر به فصحب علی وجهه ثم القی فی النار، وہ تجھے تیرا مطالبہ پورا ہو گیا تھا، اب تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے، فرمایا پھر اس انسان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے تین انسان، ان تین انسانوں کا پہلے حساب، پہلے شہید کا، اس کے بعد عالم دین کا، اور اس کے بعد بہت بڑے مالدار کا۔ تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بخشش کے لیے ہماری یہ نیت ہو۔ اگر اللہ کے رستے پہ خرچ کرنا ہے، کسی اپنے مسلمان بھائی کو دینا ہے، تو عید بنا کر، تحفہ بنا کر دینا چاہیے، اور یا ایسے دینا چاہیے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے۔ اور مساجد میں، مدارس میں اگر دینا ہے، خفیہ دے وہ بھی اچھا ہے۔ اگر مساجد کی ترغیب دینے کے لیے لوگوں کے لیے کہ لوگ اور بھی اس مقصد میں شامل ہوں، مدارس کی، مساجد کی تعمیر میں شامل ہوں، اس نیت سے اگر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شیئر کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثواب عطا فرمائے گا۔